بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جون کا مہینہ ہے اور جون کے مہینے میں پاکستان میں بجٹ بھی پیش ہوتا ہے اور بجٹ سے متعلق پھر اعداد و شمار بھی سامنے آتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ اور جو مباحث ہیں وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے عوام کی جو معاشی حالت ہے، اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج اگر کوئی چیز ہے تو وہ پاکستان کے اندر روز بروز بڑھتی ہوئی غربت ہے۔ اس موجودہ بجٹ میں جو اعداد و شمار دیے گئے اس کے مطابق پاکستان کے اندر 28% غربت ہے۔ اس کے لحاظ سے گویا پاکستان کی 26 کروڑ آبادی میں سے 7 کروڑ افراد ایسے ہیں جو کہ غریب ہیں۔ اعداد و شمار اس سے بھی زیادہ بھیانک ہیں، بلکہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس سے بھی زیادہ ابتر ہے، لیکن چلیں ہم انہی اعداد و شمار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ غربت ہے کیا اور عالمی ادارے اس غربت کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں۔ عالمی ادارے بنیادی طور پر دو طرح سے غربت کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ ایک تو ہے کیلوریز کی بنیاد پر، خوراک کی بنیاد پر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عام ایڈلٹ انسان، ایک مرد یا ایک عورت جو نارمل انسان ہے، اسے 24 گھنٹے میں 2400 کیلوریز وہ چاہیے، یعنی 100 کیلوریز پر آور۔ اور یہ 2400 کیلوریز جو ہیں یہ اسے خوراک کے ذریعے ملنی ہے، اور وہ خوراک اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دن میں 2 مرتبہ کھانا چاہیے۔ اور کھانے میں اگر پاکستانی تناظر میں ہم دیکھیں تو کم از کم 2 چپاتیاں ہونی چاہیے، اس میں کبھی سبزی، دال اور کبھی گوشت ہونا چاہیے، کبھی انڈا اور دودھ ہونا چاہیے، اور کبھی فروٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ بنیادی خوراک ہے جو ایک فرد کو روزانہ میسر ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس کو رقم میں کنورٹ کریں اور پاکستان کے موجودہ جو قیمتوں کو دیکھیں تو اندازاً تخمینہ یہ ہے کہ ایک فرد کو کم از کم 500 روپے کی خوراک وہ روزانہ چاہیے۔ گویا 5 افراد کے گھرانے کو روزانہ 2500 روپے صرف خوراک کے لیے چاہیے، اور اگر اس کو ماہانہ کنورٹ کیا جائے تو 75,000 روپے صرف کچن کے لیے ایک خاندان کو چاہیے، تاکہ وہ اپنی زندگی کی ڈور اس کو برقرار رکھ سکے۔ اب اس میں صحت شامل نہیں ہے، اس میں تعلیم شامل نہیں ہے، اس میں بجلی گیس کے بل شامل نہیں ہیں، اور اس میں کرایہ شامل نہیں ہے۔ تو یہ تو وہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ جس کے لحاظ سے اگر کسی کے پاس 5 افراد کے گھرانے کے پاس ماہانہ 75,000 روپے خوراک کے لیے ہیں تو پھر وہ غریب نہیں کہلائے گا، پھر وہ خط غربت سے اوپر کہلائے گا، اور اگر کسی کے پاس اتنا نہیں ہے تو پھر وہ غریب کہلائیں گے۔ غربت کی ایک دوسری تعریف بھی کی جاتی ہے، اور وہ ہے $3 پر ڈے انکم۔ کسی بھی فرد کی اگر $3 فی دن روزانہ کی انکم ہے تو وہ پھر غریب نہیں ہے، اور اگر یہ انکم نہیں ہے تو پھر وہ غریب ہے۔ اور اگر پاکستانی روپوں میں ان کو کنورٹ کیا جائے تو 861 روپے اگر کسی کی روزانہ کی آمدن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خط غربت سے اوپر ہے۔ اور اگر 5 افراد کو ہم لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4300 روپے اگر اس گھرانے کی آمدن ہے تو وہ غربت سے اوپر ہیں۔ اور اگر ہم اسے ماہانہ بنیادوں پر لیں تو 1,29,000 روپے اگر کسی خاندان کی انکم ہے تو وہ پھر غریب نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ جائزہ لیں تو پاکستان میں ہر وہ خاندان 4-5 افراد کا جن کی ماہانہ انکم 1,30,000 سے کم ہے وہ غریب ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو پھر پاکستان کی غربت کی یہ جو ریشو ہے یہ 40% سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 کروڑ عوام پاکستان کے کم از کم وہ ایسے ہیں جو کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور اگر کھانے کو مل جائے تو پھر ان کی دیگر جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ اچھا، یہ تو غربت ہو گئی، لیکن اس غربت سے ذرا اوپر یہ لوور مڈل کلاس ہے، اور لوور مڈل کلاس وہ کلاس ہے کہ جس کو کھانے کو تو مل رہا ہے لیکن تعلیم کے لیے اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، کوئی بیمار ہو جائے تو صحت کے لیے اس کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے، اس کے پاس اپنے گھر کی چھت نہیں ہے اور اسے ہر مہینے کرایہ دینے کی فکر ہوتی ہے،
اسے بجلی کا بل دینے کے لیے لالے پڑ جاتے ہیں، اسے گیس کا بل جو ہے وہ جب دینا پڑتا ہے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو گویا یہ جو لوور مڈل کلاس ہے یہ بھی بالکل خط غربت کے کنارے کھڑی ہے اور کسی بھی وقت یہ غربت کی کھائی میں گر سکتی ہے۔ اور پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 7-8 کروڑ لوگ یہ لوور مڈل کلاس کے ہیں۔ اس کا اگر آپ اندازہ لگایا جائے تو پاکستان کی جو 26 کروڑ آبادی ہے اس میں سے 2/3 اکثریت وہ یا تو لوور مڈل کلاس سے متعلق ہے اور یا پھر خط غربت کے بالکل کنارے پہ کھڑی ہے اور یا پھر غربت کی لکیر سے نیچے ہے، اور ان کے لیے زندگی ایک وبال اور ایک عذاب بن گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان ایک غریب ملک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، پاکستان غریب ملک نہیں۔ 2026 کا جو بجٹ ہے اس میں پاکستان کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $1901 ہے۔ $1901 سالانہ پاکستان کی فی کس آمدن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی روپے میں پاکستان کی فی کس آمدن 5,45,000 روپے ہے۔ اور اگر اس کو آپ ماہانہ کنورٹ کریں تو فی کس آمدن تقریباً 45,000 روپے، اور اگر 5 افراد کا گھرانہ ہو تو یہ 2,25,000 روپے کے لگ بھگ بنتی۔ یعنی پاکستان کے اندر اتنی دولت ہے کہ اگر وسائل ٹھیک طریقے سے تقسیم ہو اور لیول پلینگ فیلڈ ہو اور ہر ایک فرد کو اس کے صلاحیت کے مطابق کام ملے اور اس کو اپنا ہنر آزمانے کا موقع ملے، تو ہر 5 افراد کا گھرانہ وہ اپنے گھر 2,25,000 2,30,000 روپے مہینے کے لا سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، یہاں تو لوگ 2 وقت کے کھانے کو ترس رہے ہیں، یہاں تو کسی کو کھانا مل جائے تو تعلیم کو ترس رہے ہیں، یہاں تعلیم مل جائے تو صحت کو ترس رہے ہیں، بجلی اور گیس کے بل لوگ ہاتھوں میں لے لے کر پھرتے ہیں اور خوار ہوتے ہیں اور انہیں مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ کیسے اسے ادا کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں دولت تو موجود ہے، پاکستان میں وسائل تو موجود ہیں، پاکستان غریب ملک نہیں ہے، لیکن پاکستان کی اس دولت پر 2% لوگ وہ قابض ہیں۔ انہوں نے اس کے ریسورسز کو قابو کیا ہوا ہے، انہوں نے اس کے خزانوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ اس کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے انہوں نے مختص کر دیا۔ یعنی ایک عام غریب کا بچہ اس کو دودھ میسر نہیں ہے، لیکن ایک امیر آدمی کی پیٹس کے لیے، اس کے گھر میں پالی جانے والی بلی کے لیے اور کتے کے لیے وہ امپورٹڈ خوراک مہیا کرتے ہیں، جس پر ہمارا ایکسچیکر ہے اور ہمارا جو خزانہ ہے اور جو ہمارے ڈالرز ہیں وہ خرچ ہوتے ہیں اور وہ امپورٹ کی جاتی ہے۔ یہ وہ ڈسپیرٹی ہے جس کی بنیاد پر اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک غدر مچا ہوا ہے اور ایک بے چینی ہے، اور عوام جو ہیں وہ روز بروز غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ 2 چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہوگا اور ایک چیز کو ہمیں لاگو کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، جس کے خلاف ہمیں سٹینڈ لینا ہوگا، جس کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، اور جس کے لیے ہمیں بالکل واضح طور پر ایک پیغام دینا ہوگا اپنے حکمرانوں کو، وہ ہے سودی نظام۔ یہ جو سودی نظام ہے اس کی نحوست یہ ہے کہ یہ جو دولت ہے اس کا ارتکاز چند ہاتھوں میں کر دیتی ہے۔ معاشرے کی ساری دولت وہ سمٹ جاتی ہے چند ہاتھوں کے اندر، اور پھر اس کے نحوست کی نتیجے میں معاشرے میں غربت جنم لیتی ہے، معاشرے میں معاشی جو عدم استحکام ہے وہ جنم لیتا ہے، اور معاشی ناانصافی وہ جنم لیتی ہے۔ اور سود ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے حرام کیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی اس سے منع کیا ہے، اور اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ لہٰذا جب تک ہم اس سودی نظام سے باہر نہیں نکلیں گے ہم اس غربت کی چکی میں پستے رہیں گے۔ لہٰذا غربت سے نکلنا ہے تو سود کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ پاکستان کے اندر کرپشن ہے۔
دنیا کے 182 ممالک میں آج بھی پاکستان 136ویں نمبر پر 136 نمبر پر کرپشن میں موجود ہے، یعنی پاکستان کے اندر کرپشن کا جو انڈیکس ہے ہم اس کے بالکل نچلی سطح پر کھڑے ہیں، اور پاکستان کا ہر ادارہ کرپٹ ہے۔ پاکستان کے اندر بیوروکریسی کرپٹ ہے، یہاں پر جوڈیشری کرپٹ ہے، یہاں پر ایک چھوٹے سے لیول کا جو کلرک ہے اس سے لے کر اور 22ویں گریڈ تک ہر جگہ آپ کو کرپشن وہ نظر آتی ہے۔ آپ کو وابڈا میں کرپشن نظر آتی ہے، آپ کو یوٹیلیٹی بلز میں کرپشن نظر آتی ہے، آپ کو FBR میں کرپشن نظر آتی ہے، آپ کو ٹریڈ میں اور انڈسٹری میں کرپشن نظر آتی ہے۔ ہر جگہ پر کرپشن کا یہ ناسور، یہ بری طرح یہ ایک پیرالل اکانومی بن گئی ہے۔ پاکستان کی جو مجموعی دولت ہے اس کے مقابلے میں اتنی ہی جو اکانومی ہے وہ کرپشن کی ہے۔ جب تک کرپشن کی اس لیکیج کو نہیں روکا جاتا اور کرپشن کے اس ناسور پر قابو نہیں پایا جاتا، پاکستان کے اندر غربت اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے زکوٰۃ کے نظام کی تنفیذ۔ اب آپ کہیں گے کہ زکوٰۃ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر اس وقت جو ہماری GNI ہے، گراس نیشنل انکم، جو پہلے GNP قرار کہا جاتا تھا، جیسے گراس نیشنل پروڈکٹ، وہ ہے 436 ارب ڈالر۔ اگر اس 436 ارب ڈالر کا 40واں حصہ یعنی 2.5% نکالا جائے تو یہ 10.9 ارب ڈالر بنتا ہے، جو پاکستانی روپوں میں 3000 ارب روپے بنتے ہیں۔ اور اگر جس طرح میں نے کرپشن کی بات کی اور پیرالل اکانومی کی بات کی، تو پاکستان میں اتنی دولت ہے کہ اگر اس کی فیئرلی اس کی زکوٰۃ نکالی جائے سالانہ تو یہ 6000 ارب بنتی ہے۔ اگر اس 6000 ارب کو 5 سال تک یعنی 30,000 ارب سمجھ لیں کہ یہ بن جائے گا، اس کو اسٹریٹجیکلی پورے دیانتداری کے ساتھ غربت اور افلاس کو ختم کرنے کے لیے اور روزگار کو فراہم کرنے کے لیے اور غریبوں کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یقیناً 5 سال کے اندر یہ غربت یہ 40% سے گر کر 6-7% تک آ جائے گی، اور جو 6-7% رہ جائیں گے وہ بھی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوں گے، اور اسٹیٹ انہیں شیلٹر فراہم کرے گی اور انہیں غذا فراہم کرے گی اور انہیں جو ان کی سیوک فیسلٹیز ہیں وہ فراہم کرے گی، جو سوشل ویلفیئر ہے وہ ادارے کام کر رہے ہوں گے۔ تو گویا 5 سال کے اندر پاکستان کے اندر اتنی دولت ہے کہ اگر اس کی زکوٰۃ کو اکٹھا کیا جائے، پاکستان کے اندر غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے، بھوک کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور کم از کم یہ سٹیج حاصل کی جا سکتی ہے جسے زیرو ہنگر کہا جاتا ہے، کہ پاکستان کے اندر پھر رات کو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ لیکن یہ کرے گا کون؟ یہ وہ کرے گا جو کہ خود دیانتدار ہو، یہ وہ کرے گا جو اسلام کے آفاقی اصولوں پر مستحکم یقین رکھتا ہو، اور یہ وہ کرے گا جو پاکستان سے وفادار ہو۔ بہت شکریہ۔